افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور طالبان نے صرف ایک ہفتے میں 34 میں سے 17 صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی ملک کے نصف صوبے مکمل طور پہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان نے کل ایک ہی دن میں 3 صوبوں کے دارالحکومت قندھار، لشکرگاہ اور ہرات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے غزنی پر قبضے کے بعد طالبان کابل سے صرف 150 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ طالبان کی پیش قدمی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو 30 دن کے اندر کابل کا محاصرہ کر لیں گے اور شاید 90 دن میں کابل پر قبضے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ دوسری جانب طالبان کے ممکنہ قبضے اور حملوں کو روکنے کے لیے افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی ہے۔ اس پیشکش کے جواب میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ حکومت میں شراکت کی خبر ہمیں میڈیا سے ملی ہے اور اشرف غنی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ میں تو میڈیا میں پڑھا ہے، میڈیا رپورٹس میں ایسا ایکچوئل میں نے نہیں دیکھا ہے ایسا کچھ، لیکن یہ تو نیا چیز نہیں ہے۔ یہ مذاکرات جو ہم 1 سال سے کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسا حکومت عمل میں لایا جائے، وجود میں لایا جائے جو سب افغانوں کے لیے قابل قبول ہو گورنمنٹ کے بارے میں۔ تو میرے خیال میں یہ تو نیا چیز نہیں ہے، یہ ابھی ٹیبل پر ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، مگر امریکہ کو لگ رہا ہے کہ طالبان جلدی کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے امریکی حکام اور خصوصاً افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ اگر طالبان مستقبل میں امریکی امداد چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کی یقین دہانی کروانا ہوگی کہ کابل پر حملے کی صورت میں امریکی سفارت خانے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نہ ہی اسے بند کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ہی دوحہ اجلاس کے بعد زلمے خلیل زاد نے اپنی ٹویٹ میں خبردار کیا ہے کہ بزور طاقت مسلط ہونے والی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ زلمے خلیل زاد کے بیان سے امریکی پالیسی میں جو تضاد ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ طالبان کے بزور طاقت اقتدار میں آنے کی مخالفت کر رہا ہے، تو دوسری طرف امریکی سفارت خانے پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں مالی امداد کی پیشکش بھی امریکہ کی جانب سے طالبان کو کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے 3000 فوجی کابل بھیجے جائیں گے، اور ایسا ہی اعلان برطانیہ کی جانب سے بھی کیا گیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے اپنے شہریوں کے انخلاء کے لیے 600 فوجی افغانستان روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ کی جو ناکام پالیسی ہے افغانستان میں وہ واضح ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اس ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو موجود محفوظ پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں عدم استحکام کا ذریعہ فراہم کر رہی ہیں۔ امریکہ اب پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو دوبارہ جنگ بندی کی طرف لائیں، مگر وزیر اعظم عمران خان یہ بات واضح کر چکے ہیں غیر ملکی صحافیوں کے ایک انٹرویو میں کہ طالبان موجودہ صورتحال کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں اور اسی لیے وہ پاکستان کی بات نہیں سن رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خیال میں امریکیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہوگا اور اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں اور اب پاکستان صرف گندگی صاف کرنے کے لیے کارآمد نظر آتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکہ کا رویہ پاکستان کے لیے تبدیل ہوا ہو۔ اس سے پہلے افغانستان سے روس کے انخلاء کے بعد پاکستان پر فیصلہ ترمیم کے ذریعے پابندیاں لگا دی گئی تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے واقعات کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو 3 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان پر الزام ہے کہ وہ طالبان کی معاونت کر رہا ہے، تو دنیا کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ افغان طالبان پر اب پاکستان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسرا چیلنج افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کا ہے اور تیسرا چیلنج افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد پاکستان پر پڑنے والے اثرات کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس تیسرے چیلنج کے حوالے سے پاکستان کو خدشہ ہے کہ ایک بار پھر ٹی ٹی پی یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں متحرک ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں
कल ही वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताया है कि दासू डैम पर जो खुदकुश हमला हुआ था उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई थी। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इस हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एनडीएस का गठजोड़ भी नजर आता है। तो इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ताहिर खान साहब ने। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं अफगानिस्तान के। जो खबरें आ रही हैं कि 17 में से 34 जो सूबे हैं उनके दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, ज़रा बताइएगा कि क्या जो अफगान फोर्सेज हैं वो बिल्कुल भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर रहे, और जहां पर भी तालिबान आते हैं कि अफगान फोर्सेज मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर देते हैं? जंग के लिए जो है, एक तो आपका चाहिए इरादा और आपका जो विल होता है, एक दूसरा कि लोग जंग करे भी। अब देखो ना, जो एक गवर्नर साहब ने सरेंडर किया है उरुज़गान के, जनूबी सूबा है, उन्होंने कहा कि अवाम ने उनसे कहा है कि लड़ाई नहीं करनी है। तो एक तो उन पे कुछ पे तो दबाव है गवर्नर्स पे। निमरोज के गवर्नर सरेंडर हो गया, इस्माइल खान 3-4 दिन पहले साबिक गवर्नर हेरात निकले बाहर और लोगों ने बड़ी उसकी वीडियो शेयर की, आज वो सरेंडर हो गया। कंदहार के गवर्नर सरेंडर हो गए, और आज जलालाबाद निगरहार के आप ट्वीट देखे ज़रा तो बिल्कुल टोन तब्दील हो गया है। अब मेरे ख्याल में तालिबान ने रुकना नहीं है, वो आगे जाएंगे। और उनको जो अपीलें की जा रही है कि आप ये करें वो करें, मेरा नहीं ख्याल, वो तालिबान की सोच यही है। और मेरी जो मालूमात है, तालिबान के बड़े आला के सतह पे उनके मशवरे भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आज जो लोगर पे उन्होंने कब्जा किया है, लोगर आप जब जलालाबाद से अफगानिस्तान काबल जाएंगे तो ये रास्ते में लोगर काबल के साथ कनेक्टेड है और बहुत नज़दीक है। इसके अलावा अगर जनूब से आप आएँ तो जो एक तो मैदान वर्दक सूबा है और जो गजनी है वो भी काबल के करीब है। अब तालिबान की और स्ट्रेटेजी देखें, तालिबान की एक पॉलिसी तब्दील है माजी से, वो अब जो सरेंडर हो रहा है उनको जाने दे रहे हैं। तमाम गवर्नर्स जो सूबों के थे जितने सरेंडर हुए उनको सेफ पैसेज दिया है, उनको महफूज रास्ता दिया है और वो चले गए हैं। सही। तो मुझे ये बताइएगा ताहिर खान साहब कि अमरीकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि अगर इसी रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ते रहे तो 30 दिन के अंदर वो काबुल का मुहासरा कर लेंगे, और मुमकिन है कि 90 दिन के अंदर वो काबुल पर कब्जा कर लें। यही सूरत हाल, यही होता हुआ आपको भी नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि काबुल पर हमले से पहले कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन तालिबान कर सकते हैं? पॉलिटिकल नेगोशिएशन का तो मेरी चैप्टर अगर बंद नहीं है तो इस तरह समझ लीजिए कि वो एक मुअत्तल है। हाँ, ये जो एक प्लान शरीक हुआ है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की जानिब से कतर में, गुज़िश्ता जो 3 दिनों में वहाँ मजलिसें हो रही थी उसमें शरीक हुआ है, लेकिन उसकी मालूमात नहीं है कि उस प्लान में किया है। कुछ लोगों ने कहा कि शराकत दारी का जिक्र किया है, लेकिन शराकत दारी तालिबान किसी भी सूरत में नहीं मानते। वो उनका जो मुतालबा है कि ये हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन आज जो काबुल में सदर अशरफ गनी साहब की सदारत में मीटिंग हुई है और नायब अव्वल सदर ने जो उसका ट्वीट पे उनकी तफसील दी है कि उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि तालिबान की मुज़ाहिमत की जाएगी, उनसे लड़ाई की जाएगी, उनके सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। तो अगर ये वाली सूरत हाल है तो फिर तो तालिबान को आपने मैसेज दे दिया कि अब लड़ाई से फैसला होगा। तो सियासी जो आप कह रहे हैं, चांस सिर्फ यही है कि अगर सदर अशरफ गनी किसी स्टेज पे इस्तीफा का ऐलान करते हैं, जो कि तालिबान का मुतालबा भी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अब आपने कहा ना कि ये जो सूबे लिए हैं 17-18, ये एक हफ्ते में लिए हैं। तो अगर 17 सूबे या कुछ लोग 18 भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो 34 सूबे हैं अफगानिस्तान के। और ये आप यकीन कीजिए, ये इसमें पश्तून सूबे बहुत कम है, जहां पर तालिबान की माजी में लोग कहते थे कि ये पश्तून है। उन्होंने जो आगाज किया वो शुमाल से किया। तो ताहिर साहब, आपको क्या नजर आता है कि अगर काबुल पर हमले का इरादा होगा तालिबान का, तो क्या अफगान हुकूमत, अफगान फोर्सेज और जो अलाइड फोर्सेज हैं मुकाबला कर सकेंगी, या काबुल भी गिर जाएगा तालिबान के पास? काबुल का है कि वहाँ चूंकि उनकी जोग्राफिकल इस तरह पोजीशन है कि उनको लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक अजूबा तो हो सकता है ना, जिस तरह की हो रहा है कि अगर वहाँ फोर्सेस खुद सरेंडर होने के लिए तैयार हों। तालिबान ने एक कमीशन बनाया है कि लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं। उनके एक मेंबर से मेरी आज भी बात हुई है, वो कहते हैं कि उनके काफ़ी लोगों ने उनसे राब्ता किया है, सेफ पैसेज का भी, उनसे मिलने का भी। तो अगर ये वाली सूरत हाल बनती है कि वहाँ से कुछ लोग स्विच करते हैं कि वो तालिबान की तरफ अगर आते हैं, तालिबान से राब्ता करते हैं, तो फिर तो आप उसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जाए कि काबुल बगैर लड़ाई के भी मुमकिन है कि तालिबान के हाथ में आ जाए।
طاہر صاحب، امریکہ کی پالیسی اور جو ابھی ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن میں میٹنگ ہوئی، بڑی واضح ہے تمام ممالک کی کہ اگر بزور طاقت طالبان نے قبضہ کیا کابل پر تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات کہ جو زلمے خلیلزاد کا سامنے بیان آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کابل پر حملہ کیا تو افغان ایمبیسی کو آپ نہ بند کریں گے، نہ اس پر حملہ کریں گے. کیوں؟ اگر آپ کو مستقبل میں ہم سے مالی مدد چاہیے، امداد چاہیے، تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قبول نہیں کریں گے، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسی پہ حملہ نہ کرو تو آپ کو جو ہے امداد بھی دی جائے گی آگے جا کر. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایمبیسی پہ تو میرے خیال میں طالبان اب سمجھ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، طالبان نے ماضی میں جہاں گئے ہیں تو لوگوں کو، جو ان کے مخالفین تھے، ان کو مارا ہے. اب نہیں ہے، اب ان کو بڑے اس کو راستہ دے رہے کہ آپ چلے جائیں. اور یہ ان کی پالیسی ہے. یہ جو میں نے ان سے پوچھا ہے کئی مرتبہ ان کے لوگوں سے، یہ ان کی پالیسی ہے کہ جو قومی لیڈر ہے ان کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. امریکہ کا جو یہ ہے نا پالیسی، وہ دنیا کا ایک پیغام طالبان کے لیے ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن جو میری رائے ہے اور جو میں ان سے سنتا ہوں، اس وقت طالبان نہ پاکستان کی سنیں گے، نہ امریکہ کی سنیں گے، نہ کسی اور کی سنیں گے. اور جو فیلڈ میں ہے وہ ملٹری کمانڈرز ہے. ملٹری کمانڈرز کا ویسے بھی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کا وہ قطر کے آفس کو بھی نہیں دے گا. اور قطر آفس نے تو اس کو نہیں کہا. قطر آفس تو کہتے ہیں کہ یہ مستعفی ہو جائیں. صدر صاحب نے آج جو بیان آیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے. تو ملٹری کمانڈر ان بیانات کی پرواہ نہیں کریں گے، امریکہ کے اور پاکستان کے اور کسی اور ملک کے، کہ جی آپ کابل میں جائیں گے. اور بعد کی بات ہے. اور آج میں نے پڑھا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ اگر طالبان کابل میں جاتے ہیں تو شاید وہ ان کو تسلیم بھی کرے. تو یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن طالبان اب کسی کی نہیں سنیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.